نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملک شام سے کچھ مہمان آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ان کے لیے خیموں کا انتظام کیا جائے تاکہ یہ رات رک سکیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا پہلے اس سے قبل معمول تھا کہ جب کوئی دور دراز سے مہمان آتا نا تو سارے آپس میں مل کر مہمان کے لیے انتظام کرتے، پیسے ملا لیتے، یا کوئی ایک مہمان کو اپنے گھر لے جاتا، دوسرا دوسرے کو گھر لے جاتا۔ لیکن اس بار جو ہے نا وہ الگ انداز تھا۔ حضور نے فرمایا خیموں کا انتظام کرو لیکن اس کے سارے پیسے میں ادا کروں گا، گھر کا انتظام جو بھی کرنا ہے ان کے لیے وہ میں ادا کروں گا۔ جب گھر کا انتظام ہو گیا، خیمے لگ گئے، رات رکنے کے لیے ان کا سارا انتظام ہو گیا، اب کھانا کھلانے کی باری آئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ان کے کھانے کا انتظام بھی آج میرے گھر سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ محسوس کریں نا تھوڑا سا کہ جس کے کھانے کا انتظام رسول اللہ کے گھر سے ہو وہ کوئی معمول بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے سارے صحابہ کرام ایک ایک مہمان کو اپنے اپنے گھر لے جاتے، لیکن اس بار حضور نے فرمایا کھانے کا انتظام بھی میرے گھر سے ہوگا۔ اب صحابہ کرام پریشان تھے، ششدر تھے، حیران تھے کہ یہ عجیب معاملہ، شاید حضور ہم سے ناراض ہے، شاید ہم سے ناراض ہو گئے، یا ہم کسی مہمان کی مہمان نوازی صحیح نہ کر سکے۔ اس بنا پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا انتظام بھی میں کروں گا، کھانے کا انتظام بھی میں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا انتظام کر لیا، کھانے کا انتظام ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ ہی بتا دیں، کھانے کا بھی انتظام آپ نے کیا اور ان کے خیموں کے لیے پیسے بھی آپ نے ادا کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں وجہ بتاتا ہوں، تا قیامت آنے والے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک دنیا و آخرت میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اس پر عمل کریں گے تو خاص یہ رسول اللہ کی سنت ہے، خاص۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اصل بات یہ تھی، کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے چند صحابہ کو تبلیغ کے سلسلے میں شام میں بھیجا تھا کہ جب لوگوں کو تبلیغ کرو، اسلام کا بتاؤ، قرآن کا بتاؤ، اللہ کے نبی کا بتاؤ۔ میرے صحابہ ملک شام گئے نا تو یہ جو لوگ آئے تھے نا ان کے گاؤں میں جب گئے نا انہوں نے میرے صحابہ کی بڑی عزت کی تھی، انہوں نے بڑی محبت سے یہ پیش آئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت سے پیش آئے، جو میرے صحابہ کی مہمان نوازی کرے، میرا بھی تو حق بنتا ہے میں ان کی مہمان نوازی کروں، میں ان سے محبت کروں، کیونکہ میرے صحابہ سے کوئی اور نہیں پیار کرتا بلکہ اللہ پیار کرتا ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کی مہمان نوازی کون کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں یہاں پر دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آج بھی اگر کوئی صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کرے گا، رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آب کوثر کا مرحلہ ہوگا، اور یہاں پر تو نہر ہوتی ہے، نیچے ریت مٹی ہوتی ہے، وہاں جو ریت ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی بلکہ زعفران ہوں گے، موتی ہوں گے اور ہیرے جواہرات ہوں گے۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اتنے لوگ ہوں گے وہاں پر، برتن کم نہیں پڑ جائیں گے؟ میرے نبی فرمانے لگے میرے صحابہ سن لو، جتنے آسمان کے ستارے ہیں ان کے برابر اللہ برتن رکھے گا، اور برتن یہ لوہے پتل کے نہیں ہوں گے بلکہ فرمایا خاص وہ چاندی اور سونے کے برتن ہوں گے، اور فرمایا یہ بھی سن لو جو آب کوثر کے 4 کونے ہوں گے، پتہ کون کھڑے ہوں گے وہاں پر؟ پتہ کون کھڑے ہوں گے؟ اور اجازت بھی وہی 4 لوگ آنے کی دیں گے پانی پینے کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کونوں پر کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ ہر ایک کی توجہ ہوگی شاید ہم کھڑے ہوں گے، کسی نے یہ بھی سوچا ہوگا شاید کہ فرشتے کھڑے ہوں گے، لیکن میرے نبی فرمانے لگے جو پہلا کونا ہوگا وہاں پر میرا یار غار ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا، جو دوسرا کونا ہوگا وہاں پر عمر فاروق کھڑے ہوں گے، جو تیسرا کونا ہوگا وہاں پر عثمان غنی کھڑے ہوں گے، جو چوتھا کونا ہوگا وہاں پر مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کھڑے ہوں گے۔ پتہ کیا چلا؟ آب کوثر سے پانی اسی کو ملے گا جو 4 سے پیار کرتا ہوگا، جو صحابہ سے محبت کرتا ہوگا۔ وہاں پر میں آگے چلوں آپ کے سامنے، اصل میں مسئلہ کیا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم
وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت کریمہ خاص کافروں کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، سنتے ضرور ہیں لیکن حق کی بات نہیں سن سکیں گے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کے دل پر مہر لگا دی۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ یہ سورہ مبارکہ کی ابتدائی جو آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کر نا ابو جہل، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، یہ اس طرح کے جو کافر تھے نا ان کو سمجھا رہے تھے اسلام کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی باتیں بتا رہے کہ اسلام قبول کر لو، دنیا سے چلے جانا ہے۔ اتنے میں نا وہاں پر حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کن سے بات کر رہے ہیں، حضور کتنی جو ہے نا وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ آئے اچانک حضور کو پکارنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اونچی اونچی آواز سے، یا رسول اللہ مجھے دین کے بارے میں بتائیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضور کو ناگوار گزرا کہ یہ اونچی اونچی آواز سے مجھے پکار رہا ہے، یہاں پر میں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ اتنے میں نا اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ آگے بھی آیات ہے، یہاں پر میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک طرف وہ کافر تھے ابو جہل، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، دیگر جو بڑے بڑے کافر تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاکیزہ نہیں ہوں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ وہ نظر والے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، حالانکہ وہ نظر والے تھے، سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، دل بھی ان کے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ پاکیزہ نہیں ہوں گے، آپ کی بات قبول نہیں کریں گے، یہ کافر سے کافر ہی رہیں گے۔ لیکن میرے محبوب یہ جو آنے والا آیا ہے یہ نابینا ہے، یہ نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ نظر والا نہیں، لیکن اہل نظر ضرور ہے۔ یہ نظر والا نہیں لیکن اہل نظر ضرور ہے۔ آپ ان کی بجائے نا اس کی طرف توجہ فرمائے، اللہ نے اس کو آپ کی باتوں سے پاکیزہ کر دینا ہے۔ پتہ کیا چلا، ایک ہوتا ہے نظر والا، ایک ہوتا ہے اہل نظر، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نظر بندے کی نہیں آتا لیکن بندہ اہل نظر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نظر والا بھی ہوتا ہے اور اہل نظر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کسی نے کوئی معجزہ دیکھ کے ایمان قبول کیا، کسی کو میں نے دعوت دی، اس نے کہا میں رشتہ داروں سے مشورہ کر لوں، کسی کو میں نے کہا اسلام قبول کر لے، اس نے کہا چند دن دیکھ لوں، ذرا لوگ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا، کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑے دن ٹھہرے پھر میں آپ کی بات مان لوں گا، کوئی فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، لیکن میرے صحابہ ایک بندہ تھا، اس نے نہ معجزہ طلب کیا، نہ سوچنے کا موقع طلب کیا، نہ یہ کہا کہ میں رشتہ داروں سے مشورہ کر لوں، میں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اس نے سوچا بھی نہیں، بس کہہ دیا اللہ ایک ہے۔ میں نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، سوچا بھی نہیں، بس کہہ دیا آپ آخری نبی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون برگزیدہ بندہ ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر مہلت لیے، بغیر معجزہ دیکھے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور فرما لے کہ وہ ایک ہی ہے، وہ میرا یار غار ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ کیا چلا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر والے بھی تھے اور اہل نظر بھی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کافروں کی طرح نہیں تھے جن کو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اور کبھی کبھی آج کے زمانے کے اندر بھی لوگ انگلی اٹھا دیتے ہیں صحابہ کے اوپر، یہ بہت پرسنل بات ہے، یاد رکھیے گا ایمان کے بارے میں، اور بہت قوی بات ہے جس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے بارے میں یاد رکھیے گا، آج کل بھی انگلی اٹھا دیں وہ صحابی ایسے تھا، وہ ایسے تھا، وہ ایسے تھا، وہ ایسے تھا، ان کا ایمان مکمل نہیں۔ یاد رکھیے کہ آج کی بات نہیں بلکہ 1450 سال پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں کی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے منافقو، اے کافرو، تم ایمان کیوں نہیں لاتے جس طرح اور لوگ ایمان لائے۔ اور لوگ سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام، ان کی طرح ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو وہ آگے سے بلا کیا کہتے تھے، آج بھی جیسے باتیں ہوتی ہیں
وہ کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، استغفر اللہ، وہ منافق، وہ کافر، وہ مشرک، وہ بت پرست کہا کرتے تھے ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ استغفر اللہ، کس کو بے وقوف کہہ رہے تھے؟ وہ ابو بکر صدیق کو۔ وہ کس کو بے وقوف کہتے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا ابو ہریرہ کو، دیگر صحابہ اکرام کو وہ بے وقوف کہتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تم جتنی مرضی مجلسیں سجا لو، کالے کپڑے پہن لو، اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ لو، یہ کہہ لو کہ ہم مومن ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، ہم رب کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تم صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اصل میں خود تم بے وقوف ہو لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ایمان تمہارے دل سے نکل گیا ہے۔ تمہارا ایمان کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تم نے میرے صحابہ کو برا کہا۔ تو پریشان نہ ہوا کریں، ان کے آباء و اجداد 1450 سال پہلے بھی تھے، 1450 سال پہلے بھی یہ مشرک بت پرست ہمارے صحابہ کرام کو برا بلا کہا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جیسا ایمان صحابہ کرام کا ہے کسی کا بھی نہیں۔ میں لمحہ فکریہ دلانا چاہتا ہوں، یار اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ایمان کی 3 علامتیں، اور اگلی آیت میں ایک علامت بیان کی جو پہلی کتابوں پر ایمان لاتے تھے اور قرآن پاک پر ایمان لائے، وہ پکے سچے مومن ہیں۔ مجھے بتائیں، آج تو ہم 1450 سال کے بعد ایمان لائے، یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ایمان پر استقامت دے، 1450 سال کے بعد ایمان لائے۔ وہ تو 1450 سال پہلے تھے حضور کے زمانے میں، جنہوں نے حضور کی زبان سے سنا جنت ہے، سوال نہیں کیا یا رسول اللہ جنت کہاں ہے ہمیں دکھا تو دیں، سوال نہیں کیا، یہ کہہ دیا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا بس ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا دوزخ ہے، انہوں نے سوال نہیں کیا دوزخ ہے کیا دکھا تو دے، بس حضور کے کہنے پر کہا، حضور آپ نے کہا دوزخ ہے بس مان لیا۔ فرشتے ہیں، دیکھنے کی خواہش نہیں کی، بس ایمان قبول کر دیا، حتیٰ کہ جنت و دوزخ فرشتے کیا ساری چیزیں ایک طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ صحابہ نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب کا پتہ تو بتا دیں، دکھا تو دیں، اللہ کہاں ہے؟ بس صحابہ کرام نے ایمان قبول کر لیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن پکے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور الحمدللہ 1450 سال کے بعد اللہ کا ہم پر بھی بڑا فضل ہے، ہم نے بھی حضور کو بن دیکھے ہی مانا ہوا ہے۔ کیونکہ کسی نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے دیدار دیکھ کر یہ کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو بھی مان لیا، ساری چیزوں کو مانا، ہم نے الحمدللہ حضور کو بن دیکھے کہا کہ ہم نے ہر شے کو مان لیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تھے، آج کل لوگ بڑی جو ہے نا زبان سے کہتے کاش میں حضور کے دور میں پایا جاتا، یہ نعتیں بھی اس طرح کی پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے میں اس پر فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایسی خواہش ہے جو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی حضور کا زمانہ ہے، یہ بھی حضور کا زمانہ ہے الحمدللہ۔ لیکن یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں ہم ایسے لوگ ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کاش میں حضور کے دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بتائیں وہ تلواروں کے سائے میں ایمان لائے تھے۔ غزوہ بدر کا آپ کو واقعہ بھول گیا؟ غزوہ بدر کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ایمان لے آئے، کہنے لگے ابا جان ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ابا جان نے کہا جناب بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے بدر کا مقام تھا، ایک بار میں کافروں کی طرف سے تھا، ایک بار ایسا موقع آیا آپ میری تلوار کے سائے میں آ گئے، لیکن میں نے تلوار کو ہٹا لیا کہ آپ میرے والد محترم، میں آپ کا خون ہوں، میں آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، اور آپ میرے والد محترم ہیں، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، کیونکہ آپ میرے والد ہیں۔ حالانکہ وہ مومن ہو چکے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے اپنی بات مکمل کر لی،
کہنے لگا کر لی. فرمان لگے اگر تو ایک لمحے کے لیے بھی میری تلوار کے سائے کے نیچے آ جاتا نا, میں نہ دیکھتا, تو میرا بیٹا ہے, میرا خون ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, بس میں تیرا سر جدا کر دیتا. ایک ہی بات ذہن میں رکھ کر کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو نے نہیں پڑھا, حضور کو نہیں مانا, تو کافروں کی طرف سے ہے. پتہ کیا چلا, وہ تلواروں کے سائے میں ایمان لائے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں دیکھا, اپنے بھانجے کو بھانجا نہیں دیکھا, اپنے ماموں کو ماموں نہیں دیکھا, اپنے رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں دیکھا, بس دیکھا تو رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا. آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ, ہم یہ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں پایا جاتا. آج ذرا سوچیں, اگر میں اپنے جسم کی طرف دیکھوں, اپنے سر سے لے کے پاؤں تک, ہم حضور سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں. کاش حضور کی محبت میں تم کہتے ہو حضور کے زمانے میں پایا جاتا, جہاں تلواروں کا سایہ تھا, جہاں بھوک تھی, جہاں پیاس تھی, جہاں بدر کا مقام تھا, جہاں احد تھی, جہاں پر اس کے علاوہ غزوہ تبوک کا مارکا جو سب سے مشکل مارکا تھا, یہ معاملات تھے, جہاں ہجرتیں تھی, اپنا گھر بار چھوڑنا تھا, اپنا ہر چیز قربان کر دینا تھا, جہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جاتے ہیں, سانپ بھی ڈس لیتا ہے, لیکن سوچے ذرا ہم سے داڑھی تو رکھی نہیں جاتی, ہم سے نماز تو پڑھی نہیں جاتی, ہم سے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو بظاہر نظر آتی ہیں وہ تو ہم سے ہوتی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں پائے جاتے. حضور کے زمانے میں آنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, یہ ہمارے علماء کا اجماعی فیصلہ ہے. نبیوں کے بعد اگر سب سے کامیاب نور والے اگر کسی کے دل ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں. یار آج تھوڑا سا معاملہ ہو جائے تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں باہر نہ نکلو, حالات بڑے خراب ہیں. لیکن مجھے بتائیں وہ اس وقت حالات خراب تھے یا آج خراب ہیں؟ آج تو مسجدوں کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں, گرمیوں میں سردیاں آ جائیں ہیٹر لگے ہوئے ہیں, پانی گرم ملتا ہے. اور یہاں تک ان صحابہ کرام نے کانٹوں کے اوپر سفر کر کے, تلواروں کے سایوں میں سفر کر کے مسجدوں میں گئے. لیکن آج ہمیں تلواروں کے سایوں میں سفر نہیں کرنا پڑتا. آج ہمیں بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا, میرے امتی جب تو وضو کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے تیرا ارادہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, یاد رکھ ابھی تو مسجد میں داخل نہیں ہوا, ابھی تو گلی میں چل رہا ہے, ابھی بازار سے گزر رہا ہے, سمجھ لے اللہ کے نزدیک تو نماز ہی کی حالت میں ہے. ہمیں اتنی خوشخبریاں ملیں تو پھر بھی ہم اللہ کے راستے کی طرف نہ آئیں تو لمحہ فکریہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیں کامیاب ترین صحابہ کرام میں سب سے اول ترین نمبر تھا, سب سے اول ترین. یہاں پر میں آگے آپ کے سامنے ایک بات بڑی خوبصورت عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کم و بیش آپ نے 17 نمازیں پڑھائیں. آپ کی زندگی کے اندر جو روایات میں آتا ہے 17 نمازیں پڑھائیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ یہ نرم دل والے ہیں, جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمانے لگے, میرے صحابہ فرشتوں میں 2 ایسے ہیں جو ایک نرم مزاج والا ہے اور ایک سخت ہے. فرمایا جو جبرائیل ہے نا وہ نرم ہے, میکائیل ذرا سخت ہے. فرمانے لگے نبیوں میں بھی 2 ہیں جو تھوڑے سخت ہیں, ایک ہیں اور ایک نرم مزاج. فرمانے لگے جو ابراہیم علیہ السلام ہے نا وہ ذرا نرم مزاج ہے, اور جو نوح علیہ السلام ہے نا وہ ذرا سخت مزاج ہے. پھر آگے فرمانے لگے اے میرے صحابہ میرے 2 دوست بھی ہیں, ان میں بھی ایک ذرا سخت مزاج ہے اور ایک ذرا نرم مزاج ہے. اور ساتھ ہی فرمانے لگے تم یہ نہ سمجھنا, یہ حدیث کے الفاظ ہے, تم یہ نہ سمجھنا کہ نرم مزاج والا وہ ٹھیک ہے اور سخت مزاج والا ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھو میرے جو دونوں دوست ہیں وہ دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون 2 ہیں؟ ایک نرم مزاج ہے اور ایک سخت مزاج ہے. میرے نبی فرمانے لگے جو نرم مزاج ہے اس کا نام ابوبکر صدیق ہے, اور جو سخت مزاج ہے اس کا نام عمر فاروق ہے. نرم مزاج وہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ طور پر آپ نے نبوت کا اعلان کیا خانہ کعبہ کے قریب, تو کافر آپ کو مارنے کے لیے آئے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, گھر سے نکلے حضور کے پاس تشریف لائے تو آپ نے خطبہ دیا تھا. فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی ہے وہ ہے
جو تمہیں شرک سے پاک کرتا ہے، یہ وہ ہے جو تمہیں بت پرستی سے پاک کرتا ہے، یہ وہ ہے تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، دوزخ سے بچاتا ہے، تم اس کو ماننے پڑ گئے۔ یہ نرم مزاج ہے۔ سخت مزاج وہ ہے تلوار لے کر حضور سے اجازت لے کر آگے باہر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، اس سے پہلے آپ چھپ کر نمازیں پڑھتے رہے، آج عمر کی تلوار اٹھ گئی ہے، آج ہم اعلانیہ طور پر اذان بھی پڑھیں گے، اعلانیہ طور پر نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ ہے کبھی کبھی دین کے اندر نرم مزاجی چلتی ہے اور کبھی کبھی سخت مزاجی بھی چلتی ہے۔ اور اسلام نے دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال شخصیت ہے، صرف کم و بیش 2.5 سال کا عرصہ آپ خلیفہ بنے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 2.5 سال کے عرصے میں کیا 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 آپ نے۔ ختم نبوت کا جو سب سے بڑا ڈاکو تھا مسیلمہ کذاب، اسود انسی، اس کے خلاف آپ نے جنگ کی۔ آپ اندازہ کریں 2.5 سال کے عرصے میں یمن کو بھی فتح کیا، یمن کے جو ملحقہ علاقے ہیں قریب قریب وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ مرتد ہو گئے، آپ نے لشکر بھیجا ان کے خلاف جنگ کرو، وہ نکلے صحابہ، وہاں بھی فتح کیا، جو مرتد ہو گئے، جو مان گیا، جو نہیں مانا اس کا سر جدا کر دیا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور مسیلمہ کذاب جو سب سے بڑا ختم نبوت کا ڈاکو تھا۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ رب کا اہل سنت و جماعت پر بڑا کرم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں ختم نبوت کے سب سے پہلے پہرے دار تھے، وہ بھی صدیق تھے جن کو لقب اللہ نے عطا کیا۔ اور جب 1974 کے اندر ختم نبوت کا معاملہ آیا تو اللہ نے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے تھے، ان سے کام لیا الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پہلے سب سے ختم نبوت کے پہرے دار ابوبکر صدیق ہیں، اور پاکستان کے اندر اگر سب سے بڑا پہرے دار نظر آتا ہے وہ کون ہے؟ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کے آپ کی اولاد کی، آپ کی آل کا کام، ختم نبوت کے سب سے بڑے پہرے دار۔ تو آج کوئی اٹھ کر کہہ دے ابوبکر صدیق تو کافر تھے، نعوذ باللہ، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے گا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے بچوں کو پڑھایا کریں، سکھایا کریں، جیسے کہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت امیر اہل سنت امیر اہل سنت مولانا ابو البلال الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے۔ جب پرفتن معاشرہ چل رہا تھا، کوئی کسی صحابی پر طنز کر رہا تھا، کوئی کسی صحابی پر طنز کر رہا تھا، کسی نے ابوبکر صدیق کو جو ہے نا نشانہ بنایا، کسی نے عمر فاروق کو، کسی نے عثمان غنی کو، اور نعوذ باللہ کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس وقت ایک نعرہ دیا امت کو، اور وہ نعرہ اتنا مقبول ہوا کہ آج بچے بچے کی زبان پر وہ نعرہ ہے۔ آپ نے وہ نعرہ دیا، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی، ہر ازواج نبی جنتی، والدین نبی جنتی، ابو بکر اور عمر بھی جنتی، عثمان غنی جنتی، علی اور فاطمہ بھی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی، معاویہ اور ابو سفیان بھی جنتی، کے صدقے ہم بھی جنتی، مرشدی عطار پر نور کی بشارت، مرشدی عطار پر نور کی بشارت، اسلامی کے سردار پر نور کی بشارت۔ ہم نے اس کا حساب کتاب نہیں کیا۔ یہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کی باری آئی نا، حضور کا حکم تھا، آپ نے ایک روایت کے مطابق 40,000 درہم دیے اور 40 اوقیہ سونا۔ یہ میں نے تو حساب نہیں کیا۔ اگلے دن میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہم نے حساب کیا، کروڑوں روپے کا سونا بنتا ہے، 40 اوقیہ سونا آج کے زمانے کا، کروڑوں روپے کا سونا۔ آپ اندازہ کریں آج سے 1450 سال پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے پیسے دے کر، تو امیہ بن خلف نے کہا تھا
اے ابو بکر جتنے تم پیسے دے رہے ہو نا، اگر اتنے پیسے میرے پاس ہونا تو میں 100 اس زمانے کے بہترین غلام خرید لوں، بہترین۔ تم ایک کالے حبشی جو ظاہراً نظر آتے تھے، موٹے موٹے کالے رنگ کا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، اتنے پیسے دے کر، اتنا سونا دے کر تم خرید رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے بلال کی شان کیا ہے۔ فرمانے لگے اگر پورا یمن اس زمانے میں بڑا خوبصورت تھا، ملک شام، اگر پورا یمن مجھے دینا پڑے نا تو میں بلال کے قدموں پر قربان کر دوں، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بلال کی قیمت کیا ہے۔ تم نے تو ساری ظاہری دنیا کو دیکھا، اور پھر آج جو باتیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا جو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن حقیقت تو چھپ ہی نہیں سکتی۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم افریقہ کی طرف جہاد کے لیے گئے، تو افریقہ کے ایک جنگل میں ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ ہمارا ذہن تھا کہ یہاں پر ایک شہر آباد ہو جائے، ہم یہاں پر رکتے ہیں، جہاں جہاں ہمیں جہاد کرنا ہوگا جس علاقے میں یہاں سے جاتے رہیں گے۔ کہتے ہیں جنگل میں گئے تو وہاں پر سانپ، بچھو، بڑے اس طرح کے جانور تھے زہریلے، تو ہم پریشان ہو گئے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ کہتے ہیں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا، چڑھ کر میں نے اعلان کیا جانوروں تمہیں میں حکم دیتا ہوں، الفاظ آپ نے کیا گئے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس جنگل کو چھوڑ کر کسی اور جنگل میں چلے جاؤ۔ ساتھ ہی فرمان لگے میں تمہیں اپنا تعارف نہ کرا دوں میں کون ہوں اور میرے ساتھ آنے والے کون ہیں؟ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، میرے ساتھ آنے والے بھی حضور کے صحابی ہیں۔ عقبہ بن نافع کہتے ہیں جب میں نے اعلان کیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، سانپ، بچھو اپنے بچوں کو لے کر دیگر جو جانور تھے اس جنگل سے نکل گئے، کسی اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ یہاں پر پتہ کیا چلا، جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں ان کی عظمت کو جانور بھی جانتے ہیں، اور جو آج کل نہیں جانتے تو پتہ چلا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور بھی اللہ کے رسول کے صحابہ کی عزت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہمیں مطلقاً جو گفتگو کرنی تھی صحابہ کے بارے میں، اور بیچ میں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی، میں یہاں پر آخر میں خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یارو اپنے بچوں کو صحابہ و اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ جو نعرے ہیں نا، اگر روزانہ شام کو، روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے دن بچوں کو بٹھا کر یہ نعرے لگا دو تاکہ ہمارے بچوں کا عقیدہ مضبوط ہو۔ آج عقیدے کے اندر بڑا جو ہے نا وہ عجیب و غریب مراحل سے لوگ گزر جاتے ہیں، کوئی کسی پیر کی طرف جاتا، کوئی کسی پیر، لوگ کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے، بڑا نورانی چہرے والا ہے۔ یاد رکھیے گا نورانی چہرے کی نورانیت، چہرے کی خوبصورتی، چہرے کا وائٹ ہونا نہیں دیکھا جاتا۔ اگر چہرے کا وائٹ ہونا دیکھا جاتا تو حضرت سیدنا بلال حبشی جو عاشقوں کے سردار ہیں، وہ تو رنگ کے سیاہ تھے لیکن ہے عاشقوں کے وہ سردار ہیں۔ پتہ کیا چلا، جو خوبصورت ہو یہ نشانی نہیں کہ عاشق ہے، اس کا دل بھی تو خوبصورت ہونا چاہیے نا، عقیدہ اہل سنت پر قائم بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہم نے پیروں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے مولویوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں ایمان جو آگے پہنچایا ہے وہ صحابہ کرام نے پہنچایا ہے، داتا صاحب نے پہنچایا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہنچایا ہے۔ ہم تو الحمدللہ انہی کے عقیدے پر چلیں گے، ہم پیروں فقیروں کے پیچھے نہیں چلیں گے جو ایران کے پیسوں کے اوپر پلتے ہیں، جو صحابہ کے گستاخوں کے پیسوں کے اوپر چلتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے اور انشاءاللہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ابھی کرسچن جو مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ابھی آگے تشریف لائیں، ان کو ہاتھ ڈالیے گا، علامہ صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، یہ ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے ان کی۔ یہ ماشاءاللہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو کرسچن سے مسلمان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی مسجدوں میں آ کے نا وہ پیسے مانگتے ہیں، یہ ان کا نہیں حال، ماشاءاللہ یہ مزدور ہے، کام کرتے ہیں، یہ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ اور ایک بار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ یہ ہار بھی ڈالتے ہیں، کیسر سیفی صاحب صرف 2 شعر کلام پڑھ لیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔